خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ سیز فائر بے شک ہو گیا ہو، لیکن ابھی آنے والے وقتوں میں تمام دنیا دونوں فورسز کے کمبیٹ کا اور ملٹری اسٹریٹجیز کا موازنہ کرتی رہے گی۔ بہت سارے حقائق جو ابھی تک سامنے نہیں آئے، فیکٹس اینڈ فگرز سامنے نہیں آئے، وہ بھی آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آئیں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ سیز فائر تو ہوا، لیکن کل شام ہمارے ٹائم تک جب سیز فائر ہوا تو اس کے فوراً ہی بعد ایک دوسرے پہ الزامات کا بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو سیز فائر کو وائلیٹ کرنے کی الزام تراشی کرتے رہے۔ اس کے علاوہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ ممکن ہو پائے گی؟ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام پر جائیں، آپ سے گزارش ہے چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب کریں۔ پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ خواتین و حضرات، جو انڈین آرمی ہے، رپورٹ CNN کی یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کو اپروچ کیا اور اس کی بڑی وجہ جو تباہی پھیری گئی ایئر فورس نے پھیری، جس طرح سے وہ ان کے S-400 سسٹم کو اتنے ڈیپلی انگریس کر کے تباہ کر کے آ گئے۔ اور میں ادھر بڑے فخر کے ساتھ نام لینا چاہوں گی ہمارے ایئر فورس کے جگری پائلٹ کامران بشیر مسیح کا، جن کا تعلق ایک چھوٹے سے علاقے سے ہے، جن کی والدہ محترمہ بافخر ماں نرس ہیں ایک ہسپتال میں، اور 2 بہنیں ان کی ڈاکٹر ہیں۔ کامران اس وقت بہت کم عمر ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے سر پہ کفن باندھ کر گئے، اور S-100 کو اڑانے کا سہرا ان کے سر جاتا ہے۔ ان کا نام اس وقت نہ لینا ان کے ساتھ، ہماری مسیح برادری کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ خواتین و حضرات، ہم ایک پہلے چھوٹی سی کلپ دیکھیں گے، اور اس کلپ میں آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ CNN پہ آنے والی رپورٹ، انڈیا نے جو اپروچ کیا US کو، وہ کیا ہے۔ Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, they say, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapon storage, and along that disputed line of control in Kashmir against military bases there. They say that this, from the Pakistan perspective, their communications, how they were communicating with Secretary Rubio, that really put India on the back foot. It didn't know what had happened. خواتین و حضرات، دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف اقدامات اٹھائے گئے۔ انڈیا نے پہلے ہمارے ڈپلومیٹس کو نکال باہر کیا، پرسونا نان گریٹا کر کے۔ اسی طرح پاکستان نے ایئر اسپیس بند کری، جو کوریڈورز تھے ٹریڈ کے وہ بند کر دیے۔ لیکن سب سے ڈیفیکلٹ کام جو انڈیا نے ہمارے لیے کیا، وہ پانی کا بند کرنا ہے، انڈس کے پانی کا۔ ادھر میں ایک بات واضح کر دوں، وہ مکمل طور پہ پانی نہیں بند کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس وہ ریزروائرز نہیں ہیں، ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنا پانی وہ کہیں سیو کر سکیں۔ یا تو وہ اپنے دریاؤں میں چھوڑ دیں اور انڈیا میں سیلاب آ جائے، تو وہ نہیں کریں گے۔ لیکن باہر کیف اس معاملے کا حل پاکستان کے لیے اس وقت ضروری ہے۔ لیکن اس وقت جو کچھ لوگوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ جی کن شرطوں پر سیز فائر ہوا، تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ سیز فائر انکنڈیشنل ہوا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ کبھی سیز فائر میں ہوتی ہے شرط، لیکن بیسک شرط یہ ہے کہ نہ تم ہم پہ اٹیک کرو، نہ ہم تم پہ اٹیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب معاملات کو آپ ٹھنڈا ہونے کا وقت دیتے ہیں، اس کے بعد باقی معاملات پہ گفتگو آگے بڑھ سکتی ہے کہ ہمارا یہ پرابلم ہے، آپ کہیں گے میرا یہ پرابلم ہے، تو اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ انڈیا پاکستان سے سیز فائر پہ شاید اس وقت اتنے جلدی راضی نہ ہوتا اگر جو رافیل طیارے جو دنیا میں سب سے امپریگنیبل سمجھے جاتے تھے کہ ان کے تو تھرو آپ جا نہیں سکتے ہو بھائی، ان کو پاکستان نے چائنیز ٹیکنالوجی کی مدد سے چت کر دیا،
چاروں شانے چت کر دیا۔ یہ بات حتمی ہے کہ دونوں ممالک ایک لانگ ٹرم چاہے لمیٹڈ وار تھی اس کو سسٹین نہیں کر سکتے اکنامکلی یا پولیٹیکلی۔ آپ کو ایک ویڈیو کلپ کا حصہ دکھایا جا رہا ہے جو مجھے انڈیا سے موصول ہوئی۔ ایک وہاں کے بہت سینئر اینکر پرسن جو وہاں ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا کہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ اس سانحے کے بعد جو پہلگام میں ہمیں ذلت سہنی پڑی، اس کے بعد وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا میں ایل جنریٹڈ ویڈیوز یا پکچرز بھی انڈیا میں دکھائی گئی ہیں، لیکن آپ اگر نیریٹو چینج کرتے ہیں تو ٹویٹر اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا فورمز جو ہیں وہ الائیو ہیں۔ اب وہ وقت چلا گیا کہ حکومت ہمیں ایک بات کرے گی اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سچائی تک پہنچنے کا۔ اس بات پر بھی انڈینز کو اپنی حکومت سے سخت شکایت ہے۔ آئیے اس کلپ کا ایک پیس ملاحظہ کریں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پاکستان واقعی میں اتنا غریب ہے جتنا بھارتی میڈیا دکھاتا ہے تو پھر وہ کیسے سب سے آدھنک میسائل اور ہتھیار بنا رہا ہے؟ کیسے وہ ان 5 دیشوں میں شامل ہو چکا ہے جو خود 5th جنریشن لڑاکو ومان بنا رہے ہیں؟ کیسے وہ ان 3 دیشوں میں سے ایک ہے جو 5th جنریشن ایئر پاور کو سکریہ روپ سے استعمال کر رہے ہیں؟ اگر یہی غریبی ہے تو ہم تو بھگوان سے پرارتھنا کریں گے کہ ہمارے بھارت کو بھی ایسا غریب دیش بنا دے۔ خواتین و حضرات، آپ نے کلپ ملاحظہ کی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دونوں ممالک کے ساتھ بیٹھنے سے مذاکرات کا حل نکلے گا؟ لیکن آپ کو پہلے بھی یاد ہوگی تاریخ ہم لوگوں کی، دونوں ممالک کی، جب بھی کبھی یہ کوشش ہوئی کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو سیٹل کیا جائے تو وہ کبھی دھکا سٹارٹ ہوئے، ختم ہو گئے اور کسی نہ کسی نہج پہ پہنچ نہیں پائے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ اس کی ایک پکی اسٹریٹجی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیٹس کو پاکستان کے ساتھ برقرار رکھا جائے۔ جب انڈیا کا انٹرسٹ نہیں ہے ایک معاملے کو لے کر، ایک ملک کے ساتھ دیانتداری سے مل بیٹھ کر، تو کہیں نہ کہیں تو رکاوٹ آئے گی، اور ظاہر ہے انڈیا اس کے لیے اپنے آپ کو تو بلیم نہیں کرے گا، وہ پاکستان کو بلیم کرے گا۔ پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے انڈیا کے ساتھ پانی کے علاوہ، وہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے تنازع کا، جو ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے، لیکن انٹرنیشنل اداروں نے اس کو بیک برنر پہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں کر رہا، اس کو غور و فکر سے دیکھا نہیں جا رہا، اور یہ بات طے ہے کہ انڈیا کشمیر کو تو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ کیوں بات کرے؟ اس نے تو 370 آرٹیکل میں تبدیلی کر دی، اس نے تو 35A جو ہے اس میں تبدیلی کر دی۔ مودی نے ہندو اور سکھوں کی جمع غفیر لا کے وہاں بسا دی، اس کے باوجود انہیں پچھلے الیکشنز میں کشمیر سے شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن وہ کیوں نہیں انٹرسٹڈ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کشمیر کبھی بھی انڈیا کے ساتھ رہنا نہیں چاہے گا۔ وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو سکتا ہے ان کا، وہ اس طرف جا سکتے ہیں، یا وہ پاکستان کے ساتھ آ سکتے ہیں، مگر انڈیا کے ساتھ نہیں۔ سیز فائر کے ہوتے ہی دونوں ممالک نے اس کی وائلیشنز پہ ایک دوسرے کو الزام دینا شروع کیا۔ وائلیشن ہوئیں ڈرونز کی، ابھی بھی خبر آ رہی ہے کہ جی ڈرونز ہوا میں پھر رہے ہیں۔ جب میں نے تھوڑی بہت تحقیق کی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جب ڈرون ہوا میں پھینکے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کچھ عرصے فضا میں معلق رہتے ہیں، وہ غائب نہیں ہو جاتے ٹل سچ ٹائم کہ وہ گر کے تباہ نہ ہو جائیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ہم اپنے ٹیرس سے ایک ڈرون کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہل نہیں رہا، وہ بڑے گھنٹوں سے ادھر ہی کھڑا ہے،
اور بڑے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. تو دعا کریں کہ کسی کے گھر پہ نہ جا گرے, نیچے ایسی جگہ گرے کہ کسی کو چوٹ نہ لگے. تو ہمیں کم سے کم 12 گھنٹہ دینے کی ضرورت ہے, تبھی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ پہلے سے بھیجے گئے ڈرون ہیں دوسری جانب, یا یہ نئی واقعی کوئی وائلیشن ہے. ایسے موقع پہ جو دونوں ممالک اس نہج تک آ گئے, دونوں کے درمیان حالات بالکل نارمل ہو جانا تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے. لیکن اگر انڈیا یہ سوچے گا ضرور کہ جس پاکستان کو وہ بہت ہلکا لے رہے تھے, جس پاکستان کو وہ ہمیشہ دھمکیاں دیتے تھے, جس پاکستان کو انہوں نے بہت کمزور سمجھ رکھا تھا, اور انہوں نے بڑے کھلے دل سے اپنے جہاز ریفیل کے بھیج کے ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کری, ان کو منہ کی کھارنی پڑی, ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. ان حالات میں ان کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ اگر وہ اس قسم کا مس اسٹیپ لینے کی کوشش کرے تو الحمدللہ ہمارے جوان تیار ہیں. لیکن جانے سے پہلے خواتین و حضرات, اگلا ویلاگ دیکھنا بالکل مت بھولیں. اگلے ویلاگ میں میں تفصیل سے آپ کو دکھاؤں گی بھی ایک ویڈیو جو مجھے پتہ ہے صرف مجھ تک آئی ہے پاکستان میں یا کہیں بھی, اور اس میں ایک ایک چیز ڈیولپمنٹ اس طیارے کی بیس لیول سے اے ٹائپ, J-10, بی ٹائپ اور پھر سی ٹائپ جو پاکستان نے لیا, اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں. اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ ریفیل ان طیاروں کے آگے کیوں نہ ٹھہر سکے. اگلے پروگرام تک خواتین و حضرات, خدا حافظ.